اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اسلام کے خاطر نہ جانے کتنے فرزندان توحید نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر اس جان نثاری کی دوڑ میں خواتین بھی شانہ بشانہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول اس کے قرآن پر جان کے نذرانے دینے سے گریز نہ کیا۔ آج دا ڈریم آف اسلام میں ہم اسلام کی پہلے شہید خاتون کا تذکرہ کریں گے، بلکہ وہ پہلے شہید خاتون ہی نہیں، پہلی شہید جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، مرد و عورت میں پہلے شہداء میں سے پہلی خاتون۔ آئیے ان نیک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ یہ خاتون شہید اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ یوں تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ روز محشر میں سب سے پہلے انبیاء کرام کو اٹھایا جائے گا، پھر شہداء اسلام کو اٹھایا جائے گا، تو یوں سب سے پہلے اٹھنے والی شہید سمیہ بنت خیاط ہوں گی۔ ہم بخوبی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کس قدر اعلیٰ و اولیٰ ہوگا، چونکہ یہ اسلام کی پہلی شروع میں شہید ہونے والی خاتون تھیں، تو انہوں نے صرف اسلام کی سختیاں ہی دیکھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ دیکھے بنا کہ اس کو اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہونے والے ہیں یا اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر حق ہے تو پھر حق ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی آسیہ تھیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو اکیلی اللہ پر ایمان لائیں، اور اسی بنیاد پر فرعون نے ان کا قتل کروا کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور کچھ یہی حالات حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رونما ہوئے، کیونکہ اس دور کے فرعون یعنی ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اگر قبل از اسلام ان کی زندگی پر طائرانہ سا جائزہ لیں تو وہ ابھی سنین خاتون تھیں، جو کہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 20 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ یوں حساب سے ان کی عمر اسلام لاتے وقت 60 سال کے لگ بھگ تھی جب وہ شہید ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ غلام تھی حضرت حذیفہ بن مغیرہ کے، جو کہ بھائی تھے حضرت ولید بن مغیرہ کے۔ حضرت حذیفہ نے حضرت سمیہ کی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروا دی، جو یمن سے تعلق رکھنے والے ایک سیاہ فام عربی تھے۔ یمن سے مکہ تک کے گمشدہ بھائیوں کی تلاش میں آئے تھے، لیکن پھر مکہ میں ہی آ کر بس گئے اور حذیفہ کی زیر نگرانی رہے، اور پھر شادی کے بعد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلامی میں رہے۔ شادی کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جن کا نام عمار بن یاسر رکھا گیا۔ عمار بن یاسر کی بھی ایک الگ داستان ہے جو کبھی کسی اور قصے میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ کچھ صحابہ کے مطابق عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عمروں میں کچھ دنوں کا ہی وقفہ تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی خاندان عرب کے سب سے طاقتور قبیلے بنو مخزوم کے سردار کے بھائی کی غلامی میں تھے۔ ابو جہل کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، کہ وہی قبیلہ تھا جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور ابو جہل اسی قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر خطرناک سے خطرناک سازش میں آگے سے آگے شریک رہتا، اور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امت کا فرعون کہا تھا، کیونکہ وہ ہمہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے ایذا رسانی پہنچانے کے طریقے کی سازش میں اور عملاً آگے سے آگے رہتا۔ اور یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابو جہل کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ ابو حذیفہ کا اسلام لانے سے قبل ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو مخزوم کے رحم و کرم پر تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا ان کو اپنی زندگی کے اپنے لحاظ سے گزارنے کا کوئی اختیار نہ تھا، اور انہوں نے پوری زندگی کوئی خوشی، کوئی آسائش یا کوئی آزادی نام کی چیز سے وہ واقف ہی نہیں تھی۔
مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں اسلام کو عام کرنے والے صرف 7 لوگ تھے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا۔ ان 7 مسلمانوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے خطرے میں نہیں تھے، مگر ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، مگر باقی کے 5 صحابہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے باقی 5 رفقا کو ان کے قبیلے کی طرف سے تپتی ہوئی گرمی میں لوہے کا لباس پہنا کر ان کو خوب مارا جاتا، خوب ایذا رسانی کی جاتی، اور بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا، فقط اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان پر سختیاں مزید سے مزید سخت کی جاتی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ دیں، اور لیکن خود ان پر ان کا دور نہیں سر سکتا تھا، کیونکہ وہ قبیلہ مخزوم کے رحم و کرم پر تھے۔ سوچیں کہ 60 سالہ بیمار، کمزور، ضعیف خاتون کو لوہے کا لباس پہنا کر شدید ترین گرمی میں بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور ان پر ہر طرح کا تشدد کیا جاتا جو ایک عام مرد تک نہ سہ پاتا، مگر یہ سب سر عام لوگوں کے سامنے ظلم و ستم ہوتے، اور جو لوگ ان ظلم و ستم کو دیکھتے تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اسلام کا نام و نشان تک نہ لیں، اسلام قبول کرنے کی غلطی بھی نہ کریں، مگر اس قدر حد درجہ ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی دائرہ اسلام میں آنے والے یہ اسلام کے شہدائی اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو سب سے زیادہ ناپسند تھی، صرف اس لیے کہ وہ کمزور اور صرف نازک ہونے کے باوجود، ظلم و ستم سہنے کے باوجود اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہی تھیں۔ آخر کیا ہے ایسا اس مذہب اسلام میں کہ ایک ہر تکلیف گوارا ہے، جبکہ وہ کمزور، ناتواں، ایک سیاہ فام غلام جن کے لیے اسٹینڈ لینے والا کوئی بھی نہ تھا، پھر بھی وہ اسلام پر قائم تھی، رتی برابر اسلام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور اسی بنیاد پر ابو جہل کی آنکھوں کو وہ چپتی تھی۔ ابو جہل جب بھی ان پر ظلم کرتا تو وہ جواب میں ذکر اللہ بلند سے بلند آواز میں شروع کر دیتی، تو ابو جہل کہتا کہ تم ایک دن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ بد دعا دو گی اور بہت بری موت مرو گی۔ اس پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل اور اس کے خداؤں پر لعنت بھیجتی اور آخر حد تک ظلم کی انتہا پر لے جاتا تو کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولو، جس پر سمیہ ابو جہل اور اس کے خداؤں کو گالیاں دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک جنت میں تمہارے لیے اعلیٰ مقام موجود ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یاسر کے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر آزاد کیوں نہیں کروایا گیا، جبکہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کیا تھا۔ اس کا جواب عرض یہ ہے کہ چونکہ سمیہ، یاسر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جس کے غلام تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر اسٹل وہ اس قبیلے بنو مخزوم کے قبیلے میں ہی تھے، اور ابو جہل ان کو کبھی آزاد نہ ہونے دیتا، اور ابو جہل پستیوں کی آخری حد تک جاتا اور ان پر ظلم و ستم کرتا، تو کیسے تھا کہ وہ ان کو آزاد کر دیتا۔ ایک دن اسی طرح ابو جہل کو ظلم و ستم کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور مسلسل تشدد کر رہا تھا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ بہت بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ بس قریب المرگ ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے، اور یہ دیکھ کر ابو جہل اپنی نیچ پن کی انتہا پر اتر گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ شاید تم چاہتی ہو
کہ یاسر مر جائے اور تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لو۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر مر جائے، اسی محبت کی بنا پر تم محمد کے دین کو کے خاطر ہر ظلم ستم برداشت کر رہی ہو۔ یہ وہ بکواس سن کر ابو جہل کے منہ پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ پر تھوکا اور کہا کہ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے، تم اللہ کے دشمن ہو، تم محمد کے دشمن ہو، تم دین اسلام کے دشمن ہو۔ میرے نزدیک تم بہت چھوٹے ہو جس کی کوئی اوقات نہیں، اور اس کی اوقات اس زمین سے کیڑے سے بھی چھوٹی نہیں کہ جس کو اپنے پاؤں سے میں کچل دوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو جہل نے اپنا نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے درمیانی حصے یعنی عورت کے مخصوص حصے میں گھونپ دیا، اور یوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی مرد و عورت بچوں سب میں پہلے شہید کا درجہ پا گئیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ دیر بعد وہ بھی صدمے سے تاب نہ لاتے ہوئے ہی دم توڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام تھا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو اور ہر حق کو ماننے والے پہلے مسلمان کو مار دیا گیا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی پوری عمر غلامی میں گزاری، زندگی میں کبھی آزادی کی ایک سانس تک نہ لی، مگر دین پر اس لیے ڈٹی رہی کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور وہ جنت میں تازہ اور عزت کی سانس لینے کی خواہش مند تھیں۔ ایک غلام کی زندگی گزارتے وہ تھک چکی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی جنت میں گزارنے کے لیے وقف کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو میں یہاں جو اذیتیں سہ رہی ہوں اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، جہاں نہ کوئی ابو جہل ہوگا، نہ کوئی ظلم و ستم ہوگا، نہ کوئی بھوک ہوگی، نہ کوئی غلامی ہوگی، نہ ہی کوئی اور کچھ زندگی سے جڑی کوئی تکلیفیں ہوں گی۔ جہاں نہ کبھی موت آئے گی وہاں کوئی فرعون نہیں ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا مومن کے لیے میدان جنگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اے کاش اللہ ہم سب مسلم امہ کے دل میں بھی رائے برابر ایمان کی روشنی کا دیا جلائے رکھے، جس پر ہم قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے دونوں صورتوں میں لائک ضرور کیجیے گا، مجھے حوصلہ افزائی کی بہت شدید ضرورت ہے۔ شکریہ۔